لیکن ہمت نہیں ہارتے، آپ نے ایسی حالت میں بھی 40 یزیدیوں کو زمین پر بچھا دیا تھا، 40 یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا تھا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ اپنا دم توڑ دیتے ہیں اور اس دنیا کو الوداع کہہ دیتے ہیں۔ میدان کربلا میں یزید اور امام علی مقام کی جنگ بھی تھمی نہیں تھی، جنگ زور و شور کے ساتھ چل رہی تھی۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے بعد یزیدی لشکر امام علی مقام کو للکارتا ہے، معاذ اللہ، اے امام علی مقام، اور کوئی غلام بچا ہو تو بھیج دیجئے، ہم اس کا بھی سر قلم کر دیں گے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام کو چنوتیاں دیتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ان کی باتوں کو سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پرجوش ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے امام، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں جنگ میں جانے کی اجازت طلب کرتا ہوں، میں یزیدی لشکر کو ابھی ڈھیر کر کر آتا ہوں، میں جنگ میں جانے کی آپ سے اجازت مانگتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے کہ میں دشمنان دین کو اس زمین پر ریزہ ریزہ کر دوں۔ اللہ اکبر، یہ وہی وہب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی شادی کو بھی 15 دن گزرے ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی نوجوان ہیں، ابھی آپ کی عمر نوجوانی کی ہے، ابھی آپ کی شادی کو 15 دن ہوئے ہیں۔ بتائیے مجھے وہ کون سا جوان ہے، ایسا کون سا جوان ہوگا جو 15 دن کی بیوی کو چھوڑ کر میدان کربلا میں جنگ لڑنے کے لیے آ پہنچا ہو؟ بتائیے مجھے ایسا کون سا نوجوان ہے جس کی شادی کو ابھی 15 دن گزرے ہوں اور وہ شخص میدان کربلا میں دشمنان دین کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں تو میرے گمان میں آج کل کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ میری بیوی بیوہ ہو جائے، کوئی نہیں چاہتا کہ میرا لخت جگر مجھ سے جدا ہو جائے، کوئی نہیں چاہتا کہ میرے بچے یتیم ہو جائیں، لیکن قربان جائیے شہدائے کربلا پر، جنہوں نے نہ اپنی بیوی کو دیکھا، نہ اپنی والدہ کو دیکھا، نہ اپنے بچوں کو دیکھا۔ وہ لوگ امام علی مقام کی محبت میں اور دین اسلام کی خاطر قربان ہو گئے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی ہیں جن کی شادی کو بھی 15 دن گزرے ہیں۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں آپ سے کہتی ہیں، بیٹا میں نے تجھے جنم دیا ہے، میں نے تجھے پالا پوسا ہے، میں نے تیرے بچپن کو دیکھا ہے، میں نے تجھے سنوارا ہے، میں نے تیری شادی کی ہے، آج میں چاہتی ہوں کہ تو یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچ جائے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں چلا جا، امام علی مقام کا بازو بن جا۔ بتائیے مجھے ایسی کون سی ماں ہے جو اپنے لخت جگر کو قربان ہونے کے لیے بھیج دے؟ ایسی کون سی ماں ہے جس ماں نے بچپن سے اپنے بیٹے کو پالا پوسا ہو، اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہو اور اس بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بھیج دے؟ بتائیے مجھے ایسی کون سی بیوی ہے جس کی شادی کو بھی 15 دن گزرے اور وہ بیوی اپنے شوہر نامدار کو میدان کربلا میں شہید ہونے کے لیے بھیج دیتی ہے؟ میدان کربلا میں حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اے امام علی مقام، یہ میرا نوجوان تحفہ قبول کیجئے، میں اپنے بیٹے کو آج یزیدی لشکر پر حاوی ہونے کے لیے لے کر آئی ہوں، میرا بیٹا آج یزیدی لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی امام علی مقام کے قدموں میں گر جاتی ہے اور امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے میرے امام، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں چاہتی ہوں کہ آج میرا شوہر آپ کے لیے لڑے، دین اسلام کی خاطر لڑے، اور اگر وہ شہید بھی ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میرا سہاگ باقی رہے گا، میں پرواہ نہیں کرتی اپنے سہاگ کی، میں چاہتی ہوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس دنیا میں ڈنکا بجاتا رہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے قدموں پر میرا شوہر قربان ہو جائے۔ پھر حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام کے قدموں کو پکڑ کر رونے لگتے ہیں، اے امام علی مقام، مجھے جانے کی اجازت دیجیے، میں شہید ہونا چاہتا ہوں، مجھے میدان کربلا میں یزیدیوں کو للکارنے کی اجازت دیجیے تاکہ میں آج یزیدی لشکر کو تباہ و برباد کر دوں۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میری بیوی میرے لیے بے قرار رہے گی، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میری ماں میرے لیے پریشان ہوگی،
مجھے پرواہ نہیں ہے اپنے اہل و عیال کی، مجھے پرواہ ہے تو مصطفیٰ کریم کے دین کی پرواہ ہے، مجھے پرواہ ہے تو آپ کی عزت کی پرواہ ہے، مجھے ناموس رسالت کی پرواہ ہے۔ میں آج شہید بھی ہو جاؤں تو میرے لیے باعث فخر ہے۔ اے میرے امام، یہ بھی کوئی جینا کہلاتا ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ بلکہ زندگی تو وہ کہلاتی ہے جو آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ میرے امام، زندگی تو وہ ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری جائے، مصطفیٰ کریم کے دین کو بچانے کی خاطر گزاری جائے، زندگی وہ کہلاتی ہے۔ یہ بھی کوئی جینا کہلاتا ہے؟ اس سے تو اچھا ہے کہ میں آج آپ کی بارگاہ میں آپ کے نانا کے دین کو بچانے کی خاطر قربان ہو جاؤں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ آج جو بھی یزیدی لشکر میں گھس گیا، آج ہمارا ساتھی جو بھی یزیدی لشکر میں گھس جائے گا، اس کی شہادت پکی ہے، اس کو شہید ہونا لازم ہے۔ امام علی مقام جانتے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے ارشاد فرمایا، اے وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا لخت جگر تم سے جدا ہو جائے۔ ان کی بیوی سے ارشاد فرمایا، میں نہیں چاہتا تمہارا سہاگ اجڑ جائے۔ حضرت وہب سے ارشاد فرمایا، اے وہب، ابھی تمہاری شادی کو 15 دن ہوئے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بیوی تم سے جدا ہو جائے۔ تینوں ماں، بیٹے اور بیوی امام علی مقام کے قدموں سے لپٹ کر روتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے، میرے بیٹے کو اجازت دیجیے، میرے شوہر نامدار کو اجازت دیجیے کہ یہ یزیدی لشکر کو تباہ و برباد کر دے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت وہب کو اجازت دی کہ اے وہب، جاؤ اور یزیدی لشکر کو ہلا ڈالو، یزیدی لشکر کو تباہ و برباد کر دو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی اجازت ملنے کے بعد یزیدی لشکر کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند فرماتے ہیں۔ عمر بن سعد ڈر جاتا ہے کہ اس غلام میں کچھ تو ہے، کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ امام علی مقام کی دعائیں ساتھ تھی نا، آپ کی تلوار میں امام علی مقام کی طاقت تھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کی خاطر گئے تھے، طاقت کیسے نہیں ہوتی؟ عمر بن سعد کا لشکر خوف زدہ ہو جاتا ہے، یزیدی لشکر میں خوف برپا ہو جاتا ہے، یزیدی لشکر ڈرتا ہے۔ پھر عمر بن سعد اپنے ایک غلام جس کا نام محکم بن طفیل جو کہ شامی شہ سوار تھا، اس کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اس امام علی مقام کے غلام کو زمین پر ریزہ ریزہ کر دو۔ عمر بن سعد کا غلام بھی طاقتور تھا اور یہ امام علی مقام کا غلام بھی شیر تھا، کسی سے ڈرنے والا تھوڑی تھا۔ امام علی مقام کا غلام تنے تنہا یزیدی لشکر کے سامنے یزیدی لشکر کو للکار رہا تھا۔ تبھی عمر بن سعد کا غلام حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنی تلوار کو لہراتا ہوا آتا ہے جیسے کہ آج میں اسے ختم کر دوں گا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی تلوار کو ہواؤں میں لہراتے ہوئے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اس یزیدی لشکر کے غلام کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، اس تجربے کار کو زمین پر ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور یزیدی لشکر کو للکارتے ہیں کہ اے یزیدی لشکر، اے یزید، اے عمر بن سعد، اور کوئی بچا ہے تو بھیجو۔ تمام کے تمام لشکر میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ عمر بن سعد گھبرا جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اے سپاہیوں، کیا ڈر گئے؟ تم تو ماہر ہو، تم تو تلوار بازی میں ماہر ہو، تم تو ایک عظیم جنگجو ہو، تم کیوں ڈرتے ہو؟ وہ ڈرتے کیسے نہیں؟ آپ کی تلوار میں امام علی مقام کی طاقت تھی، ڈرتے کیسے نہیں؟ جب یزیدی لشکر سے کوئی نہیں آتا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی، تو خود ہی حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں، عمر بن سعد کے لشکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ عمر بن سعد کے کئی غلاموں کو اپنی تلوار کی ڈھال بنا دیتے ہیں، زمین پر ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ ان کو خدشہ تھا، خوف تھا کہ یہ ایسے ختم نہیں ہونے والا، یہ تو ہمارے لشکر کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، کیوں نہ اس پر ایک جٹ ہو کے حملہ کیا جائے، کیونکہ شیر کبھی خالی نہیں رہتا، شیر کبھی تنہا نہیں رہتا، شیر کو تو شکار چاہیے ہوتا ہے نا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر میں گھسے ہوئے ہیں، یزیدی لشکر پر حملہ آور ہیں، یزیدی لشکر آپ پر ایک جٹ ہو کر حملہ کر دیتا ہے اور تیروں کی بارشیں کرتا ہے۔
آپ کے گھوڑے پر تیر لگتا ہے، آپ کے گھوڑے کی پیشانی پہ آ کے تیر لگتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے سینے پر بھی ایک تیر لگتا ہے جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور زمین پر گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! لیکن ہمت نہیں ہارتے، آپ نے ایسی حالت میں بھی 40 یزیدیوں کو زمین پر بچھا دیا تھا، 40 یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا تھا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ اپنا دم توڑ دیتے ہیں اور اس دنیا کو الوداع کہہ دیتے ہیں۔ یزیدی لشکر عمر بن سعد امام علی مقام کو للکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امام علی مقام، اپنے اس غلام کو لے جائیے کیونکہ یہ اب زمین سے اٹھنے والا نہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، ان کی قربانی کو قبول فرما، ان کی شہادت کو قبول فرما۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اپنے بیٹے کی لاش کو اپنی گودی میں بھر کر لاتی ہیں اور حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے ہاتھوں میں رکھ دیتی ہیں۔ جب حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آپ کی لاش مبارک کو دیکھتی ہیں، ایک چیخ مارتی ہیں اور وہ بھی اس دنیا سے الوداع کہہ دیتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں، دین اسلام پر قربان ہونے کا جذبہ چاہیے ہوتا ہے، پھر فرق نہیں پڑتا ہے کہ میرے سامنے لاکھوں کی فوج ہے یا ہزاروں کی فوج ہے۔ دین اسلام کی خاطر قربان ہونے کا جذبہ چاہیے ہوتا ہے، پھر فرق نہیں پڑے گا کہ ہمارے سامنے کون ہے۔ آج ہم امام علی مقام کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ محبت وہ نہیں جو سامنے سے دکھائی جائے، محبت وہ ہے جو دل سے ادا کی جاتی ہے، دل سے نبھائی جاتی ہے۔ اور یزیدی لشکر کو للکارتے ہوئے اس کتے کے سامنے آتے ہیں اور ایک ہی تلوار کے وار سے اس کتے کو ڈھیر کر دیتے ہیں، زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ میدان کربلا میں جب فجر کا وقت آیا تب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے توحید و رسالت کی صدائیں بلند فرمائیں۔ آپ کے تمام ساتھیوں نے با جماعت آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تب آپ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا، لوگوں کو ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے، آپ لوگ میرے مشکل وقت میں میرے ساتھ رہے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن میں آپ کو اب مزید پریشانیوں میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کی بیوی بیوہ ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کے بچے یتیم ہو جائیں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کا لخت جگر اس سے جدا ہو جائے۔ آپ لوگوں کو اجازت ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اللہ اکبر! لوگوں، میدان کربلا میں بھی امام علی مقام کو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ تھا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑی ہے، سب سے بڑا لشکر اللہ رب العزت کی ذات کا ہے۔ امام علی مقام کو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ تھا۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ جب لوگوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے اتنا سنا، سب لوگوں نے متفق ہو کر امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کی، اے امام علی مقام، ہماری جان جاتی ہے تو جائے، ہمیں جان کی پرواہ نہیں، لیکن آپ کے نانا کے دین کی پرواہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین اسلام پر قربان ہو جائیں، شہید ہو جائیں۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے اپنے غلام جس کا نام سالم تھا اس کو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی طرف بھیجا۔ وہ کتا اپنی تلوار کو لہراتا ہوا آتا ہے اور امام علی مقام کے لشکر کو کہتا ہے کہ تم میں ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ اللہ اکبر! ہے کوئی جو میرے سامنے آئے؟ آج میں اس کا سر اتار دوں گا، آج میں اسلام کو ختم کر دوں گا، اسلام کے غلاموں کو ایک ایک کر کے چن چن کر کے اس دنیا سے نیست و نابود کر دوں گا۔ اللہ اکبر! امام علی مقام جوش میں آ جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تبھی حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اس ناچیز غلام کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ تبھی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے حضرت حر، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر والے تنہا ہو جائیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے اہل و عیال پریشان ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم مشکل وقت سے گزرو۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر قربان جائیے۔
حضرت حر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، وہ وقت اور تھا جب میں آپ کو یہاں پر لے کر آیا تھا، لیکن آج میں آپ کا غلام ہوں۔ اس وقت میں یزید کا غلام تھا، لیکن آج میں آپ کا غلام ہوں۔ آج تو میں یزیدی کتوں کو چن چن کر زمین پر ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ آپ مجھے بس اجازت دیجیے، مجھے اجازت دیں میدان جنگ میں جانے کی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حر کو اجازت دی، جاؤ، اللہ تمہارا حفاظت کرنے والا ہے، جاؤ اور اپنے دین کی خاطر، دین اسلام کی خاطر شہید ہو کر آؤ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت ملنے کے بعد حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور یزیدی لشکر کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یزیدی لشکر کو للکارتے ہیں اور کہتے ہیں، ہے کوئی جو آج امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا سامنا کر سکے؟ ہے کوئی آج؟ اے یزیدی لشکر، میں وہ نہیں ہوں جس نے امام علی مقام کو دھوکہ دیا تھا، آج میں وہ ہوں جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر جان کو قربان کرنے کی ٹھان لی ہے۔ لیکن تم لوگوں کا کیا ہوگا؟ اے یزیدی لشکر، تمہارے پاس آج بھی وقت ہے، آج بھی تمہارے پاس موقع ہے، تم چاہو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو قبول کر سکتے ہو، تمہارے پاس آج موقع ہے، یہ سنہرا وقت تمہیں ملا ہے، تم اس سنہرے وقت کو قبول کر لو۔ لیکن ان لوگوں کے دلوں میں کیا اثر ہوتا جن لوگوں کے دل سیاہ ہو چکے تھے، جن لوگوں کو یزید نے مال و دولت کا لالچ دے رکھا تھا، ان لوگوں کے دل میں کیا خوف پیدا ہوتا، وہ لوگ کیا ڈرتے؟ جن لوگوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر کوفے بلایا، یہ کہہ کر اپنے شہر بلایا تھا کہ ہم آپ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے دین کو قبول کرنا چاہتے ہیں، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی لشکر کو للکارا کہ تم تو وہی ہو نا جنہوں نے میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو قبول کرنے کی ٹھانی تھی، لیکن تم لوگ بے وفا ہو، تم لوگ جھوٹے ہو، تم لوگ مکار ہو، آج تم میری تلوار کے وار سے نہیں بچنے والے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر بن سعد کا کتا غلام جس کا نام سالم تھا، وہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا آتا ہے اور یہ کہتا ہوا آتا ہے، آج میں اسلام کو ختم کر دوں گا، آج میں اسلام کے ہر ایک فرد کو مٹا دوں گا۔ لیکن حضرت حر کی محبت پر، شوق پر قربان جائیے، حضرت حر بھی ادھر سے للکارتے ہوئے آتے ہیں، اپنے گھوڑے کو تیز رفتار کرتے ہوئے لاتے ہیں اور یزیدی لشکر کو للکارتے ہوئے اس کتے کے سامنے آتے ہیں اور ایک ہی تلوار کے وار سے اس کتے کو ڈھیر کر دیتے ہیں، زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! کیسے نہیں بچھاتے، کیسے نہیں اس کتے کو گراتے؟ کیونکہ آپ کی تلوار میں امام علی مقام کی طاقت تھی، آپ کے دل میں امام علی مقام کا شوق تھا، امام علی مقام کی محبت تھی، اللہ رب العزت کا خوف آپ کے دل میں تھا، کسی یزیدی لشکر سے آپ کا خوف نہیں تھا، کسی یزیدی لشکر کا خوف آپ کے دل میں نہیں تھا، کیونکہ آپ کے دل میں امام علی مقام کی محبت تھی، صرف امام علی مقام کی محبت تھی۔ پھر حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوچتے ہیں کہ آج میں یزیدی لشکر کو تباہ کر دوں گا، آپ پرجوش ہو جاتے ہیں اور یزیدی لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے، ایک تنہا آدمی یزیدی لشکر میں گھس جاتا ہے، ایک تنہا آدمی یزیدی لشکر میں گھس جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں امام علی مقام کی محبت تھی۔ یزیدی لشکر میں گھس جاتے ہیں اور یزیدی لشکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں، آپ کے ایک وار سے کئی دشمنان دین ڈھیر ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ! کئی دشمنان دین کو بچھا دیتے تھے، زمین پر لٹا دیتے تھے۔ یزیدی لشکر نے سوچا، یہ غلام آج تھمنے والا نہیں ہے، اس غلام کو آج کوئی نہیں روکے گا، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یزید نے سوچا کہ اس پر ایک جٹ ہو کر حملہ کیا جائے، ایک ساتھ اس پر حملہ کیا جائے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دشمنان دین ایک ساتھ ٹوٹ پڑتے ہیں، پھر بھی آپ کی ہمت پر قربان جائیے، پھر بھی آپ کی محنت و مشقت پر قربان جائیے۔ آپ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر سے نہیں ڈرتے، پھر بھی یزیدی لشکر میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند فرماتے ہیں، حسین حسین کی صدائیں بلند فرماتے ہیں، کیونکہ وہ آقا کا غلام تھا، آقا کریم سے محبت کرنے والا تھا۔
یزیدی لشکر کو تباہ و برباد کرنے والا تھا، یزیدی لشکر خوف زدہ ہو جاتا ہے اور ایک جٹ ہو کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس غلام حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑتا ہے اور آپ پر تیروں کی بارشیں کرتا ہے، آپ پر تیروں کی برسات کرتا ہے اور آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یزیدی لشکر امام علی مقام کو للکارتا ہے، معاذ اللہ، کہتا ہے اے امام علی مقام اپنے اس غلام کو لے جاؤ، تمہارا یہ غلام ڈھیر ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر لاتے ہیں۔ تبھی حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام سے عرض کرتے ہیں اے میرے امام، میں اپنے حق کو صحیح سے ادا نہیں کر پایا، میں اپنے حق کو صحیح سے انجام نہیں دے پایا، مجھے معاف فرمائیں۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی پر قربان جائیے۔ لوگوں، اس اسلام کی خاطر، دین اسلام کی خاطر لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ شہدائے کربلا کو یاد تو کریں کہ کن لوگوں نے کیسے کیسے حالات میں اپنی جانوں کو، اپنے اہل و عیال کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر قربان کیا ہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی باہوں میں دم توڑ دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں، آپ کے دلوں میں امام علی مقام کی محبت ہونا چاہیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہونا چاہیے، پھر فرق نہیں پڑے گا کہ سامنے ہزاروں کا لشکر ہے یا لاکھوں کا لشکر ہے، آپ ہزار یا لاکھ جتنے کا بھی لشکر ہو سب پر بھاری پڑیں گے، کیونکہ آپ کے دل میں امام علی مقام کی محبت پیوست ہے، آپ کے دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست ہے، اور جس کے دل میں میرے آقا کی محبت ہو اسے اس جہاں سے کوئی نہیں مٹا سکتا۔